أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سیکھیں. آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25-26 کا اردو کے ساتھ ترجمہ کریں گے. اس سے پہلے ہم نے تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 24 آیتوں کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اور 6 کلمے بھی اردو، پشتو اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے. آئیے چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا، اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہیں، ان لہم جنات بے شک ان کے لیے جنات ہیں، بہشت ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا اور جب ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، منہا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، مطلب کچھ کھانے کے لیے ان کو انہی باغات میں سے اگر کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذی تو یہ کہیں گے، رزقنا من قبل یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے کھایا تھا ہم نے، مطلب دنیا میں، وَأُتُبِهِ متشابہا حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ازواج مطہرہ پاک بیبیاں ہیں جو جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ابھی لفظی معنی اگر میں آپ کو کراؤں تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دیجئے، آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعمل الصالحات اور عمل کر رہے تھے نیک، صالحات بھی نیک، عاملو عمل، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات ہیں، تجری من تحتها جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا پس جب ان کو ان میں سے کوئی رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل تو یہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے، وہی پھل ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ ان کو صورت میں ملتے جلتے ہیں، مطلب پھل دیے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا ازواج اور ازواج کہتے ہیں بیویوں کو، مطہرہ پاک کو کہتے ہیں، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور یہ لوگ خالدون ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَهُمْ فِيهَا خالدون اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. ابھی اگلے آیت کی طرف چلتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا بعودۃ تاکہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی ہو، مثلا بعودۃ مچھر، فما فوقہا یا کوئی ایسی چیز جو اس سے بڑھ کے ہو، مطلب حقارت میں، یا کوئی ایسی چیز ہو جو اس سے بڑھ کے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، من ربہم یہ اللہ کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی مثال، بہذا مسئلہ کی ایسی مثال سے اللہ کو کیا لینا دینا یا کیا سروکار. بہذا مسئلہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا اللہ ایک ہی بات کے ذریعے یا ایسی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو یضل به کثیرا بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی به کثیرا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتے ہیں، ہدایت نصیب فرماتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی، الا الفاسقین جو گمراہ ہیں. ابھی لفظی معنی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی اس بات سے نہیں شرماتا، ان یضربا مثلا آپ کے سامنے کوئی مثال لے، ما بعودتاً مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کی ایسی چیز ہو جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کے. فاما الذین پس وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان والے ہیں، فیعلمون تو وہ کیا کہتے ہیں، انہ الحق من ربہم یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے،
وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ تو وہ کیا کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا سروکار یضل به کثیرا تو بس اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے یا اسی باتوں کے ذریعے کافی ساروں کو گمراہ کرتے ہیں وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور کافی ساروں کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ امید ہے یہ دو آیت آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئے چلتے ہیں نماز کے فرائض میں۔ نماز میں کل 13 فرض ہیں جس میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے، مثلا آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو شرائط بھی کہتے ہیں۔ وہ جو نماز سے باہر ہے مطلب بدن کا پاک ہونا لازمی ہے، کپڑوں کا پاک ہونا لازمی ہے، سطر یعنی عورت کا دامن اگر نہیں ہوگا، سطر مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناپ تک، اور جو عورت کے لیے پورا جسم اس کا سطر ہے، صحیح ہے نا۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے وہ جگہ پاک ہو، نماز کا صحیح وقت ہونا، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 12 بجے یا 11 بجے آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں یا عصر کی پڑھ لیں، اس طرح نہیں ہے، اس کا نماز کا ٹائم ہوگا تبھی آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا، آپ کی اوپر والی ساری شرائط پوری ہے لیکن آپ نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ بھی شرط ہے۔ نماز کی نیت کرنا، تو یہ 7 وہ ہیں جو نماز کے شرائط، ان کو شرائط بھی کہتے ہیں۔ ابھی 8واں تکبیر تحریمہ، 9 نمبر پہ قیام، 10 نمبر پہ قرات، 11 پہ رکوع، اور 12 پہ 2 سجدے، اور 13 پہ اتحیات یا قید اخیر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نماز کے 13 شرائط ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کسی بھی آپ کو 2 آیتوں میں یا اس میں کوئی کسی قسم کا سوال ہوتا ہے تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا میں جواب دیا کروں گا۔ امید ہے آپ لوگ کو آج کا یہ سبق ہمارا سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، جس میں ہم انشاءاللہ 27 اور 28 آیت کا اردو میں ترجمہ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ وضو کے سنتوں کے بارے میں یا نماز کی سنتوں کے بارے میں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، لیکن ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کی ڈیٹیل ٹائم سے ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔